عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیش گوئی جو ہے وہ آپ نے آج کے دور کے لحاظ سے بھی فرمائی. آج جس وقت ہم موجودہ صورتحال اپنے حکمرانوں کی دیکھتے ہیں تو یہ وہ پیش گوئی تھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمائی تھی. جس وقت آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے گورنر جو تھے ان کی طرف ایک خط لکھا. اس خط کی تحریر یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ اے حکمرانوں، اے عمرا، اے میرے گورنروں، یہ بات ذہن میں رکھنا، تمہیں جو رعایا کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے اس وجہ سے ہے کہ تم اپنی رعایا کے محافظ بنو، ان کی نگرانی کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے حفاظت کرنے کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا. اور کہا کہ یہ نہ ہو کہ تم صرف ان سے ٹیکس تو وصول کرتے رہو اور ان کے محافظ نہ بنو، ان کی نگرانی نہ کرو، ان کے جان و مال کی حفاظت نہ کرو، بس ان سے ٹیکس وصول کرنے والے حکمران نہ بننا. آگے فرمایا کہ اگر تم نے صرف ان سے ٹیکس وصول کیا، ان کی نگرانی نہ کی، ان کے محافظ نہ بنے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تمہیں اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. یہ فرما کر آپ نے ایک پیش گوئی کی. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قریب، ایسے حکمران آئیں گے، ایسے عمراء، ایسے بادشاہ آئیں گے جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی بجائے وہ ظلماً لوگوں سے ٹیکس وصول کریں گے. فرمایا جس وقت یہ صورتحال بن جائے تو کیا ہوگا؟ فرمانے لگے انقطع الحیاء والامانۃ والوفاء. فرمایا تین خرابیاں آئیں گی. جس وقت ظلماً لوگوں سے ٹیکس لیا جائے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ انقطع الحیاء، حیا چلی جائے گی، لوگ بے حیا ہو جائیں گے، حیا ختم ہو جائے گی معاشرے سے. اور فرمایا والامانۃ، امانت داری ختم ہو جائے گی، ہر طرف دھوکہ دہی چلے گی، امانت داری ختم ہو جائے گی. والوفاء، اور وفاداری چلی جائے گی، ہر طرف بے وفائی ہوگی، وفاداری چلی جائے گی. فرمایا یہ تین خرابیاں معاشرے کے اندر آئیں گی. دین اسلام شریعت ٹیکس کی اجازت تو دیتی ہے لیکن کہاں تک عوام اور غربا جو ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، چونکہ ملک کا نظام چلانا ہے تو لوگوں سے ٹیکس لے کے جو ہے یہ صورتحال بنائی جائے کہ ملک کا نظام چلتا رہے، لیکن اس میں ہر بندے کی جو صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پہ ٹیکس لگایا جائے. یہ نہیں کہ ایک ہی چھری سے سب کو ذبح کیا جائے. یہ صورتحال اسلام کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. اور ہمارے ملک کے اندر کی تو صورتحال یہ ہے کہ امیر جو ہے ان کی طرف کوئی منہ نہیں کرتا اور غریب جو ہے وہ سارا بوجھ ٹیکسوں کا غریبوں پہ ڈال دیا گیا. بجلی کے بل دیکھیں، دیگر صورتحال دیکھیں، یہ کیسا ظلم ہے عوام کے اوپر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان کے اندر اس بات کو بیان کیا تھا. میرے محبوب نے فرمایا لا يدخل الجنت صاحب مقص. فرمایا میرے صحابہ ظلمن جو لوگوں سے ٹیکس لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جو ظلمن ٹیکس لے. آج سوچو کہ وہ غریب بندہ جو بمشکل مہینے کا 25-30 ہزار کمائے، اگر 20 ہزار ٹیکسوں کی مد میں بجلی کا بل اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ گزارا کس طرح کرے؟ پھر وہ خودکشی کی طرف نہ جائے تو اور کیا ہو، پھر وہ حرام کی طرف نہ جائے تو اور کیا کرے؟ یہ سارا وبا حکمرانوں پہ ہے. چاہیے تو یہ کہ اگر ملک نہ چل رہا ہو تو حکمران جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کو ترک کرے، جو سہولتیں ہیں ان کو کم کریں اور زیادہ سے زیادہ جو خزانہ ہے وہ غریبوں پہ جو ہے اسے تقسیم کیا جائے، ملک کا نظام چلایا جائے. لیکن ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ وزراء کو
جو ہے وہ مزید سہولتیں دی جا رہی ہیں، نئی گاڑیاں اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ اور ان کو مزید عیاشیاں کرنے کے لیے انہیں مزید سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور یہ سارا بوجھ جو ہے وہ غریبوں پہ ڈالا جا رہا ہے، اور پھر نام لیا جاتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے، پھر خلفائے راشدین کی مثالیں دی جاتی ہے۔ تو ہرگز یہ اسلام کا نظام نہیں۔ اسلام کا نظام یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وزراء کو، ایسے گورنروں کو ہٹایا جو مقررہ حد تک جو ٹیکس ان کا لگایا گیا اس سے زیادہ لیتے، تو ان کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم اس عہدے پہ بیٹھ سکو۔ کئی مثالیں موجود ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی گورنر صرف اس وجہ سے ہٹائے ہیں کہ انہوں نے ناجائز ٹیکس وصول کیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو لوگوں پہ ظلم کرے وہ اس عہدے پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔